अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। बाबर गौरी एमकेएम के साबिक रहनुमा और वज़ीर शिपिंग भी रहे और पुराने एमकेएम के हैं, और अब उनके बेटे की शादी है। अच्छा, खबर क्या है इसमें? खबर यह है इसमें कि उनके बेटे की शादी है 30 नवंबर को, एक खबर के मुताबिक। लेकिन वो अपने बेटे की शादी अमेरिका में कर रहे हैं और वलीमा जो है उसका दुबई में होगा। खबरियत ये है उसमें कि जनाब अमेरिका और दुबई में प्रोग्राम उन्हें इसलिए करना पड़ रहे हैं कि कराची में वो आ नहीं सकते, और कराची में ज़ाहिर है कुछ अपने हैं जिनके बारे में ख़बर आई है कि वो नहीं चाहते वो यहाँ आएँ, तो इसलिए वो अपने बेटे के सर पर जो सहरा बांधेंगे वो अमेरिका में, और दुबई में ज़ाहिर है फिर इसलिए वलीमा होगा कि जो कराची से और ये पाकिस्तान भर से उनके जो अज़ीज़ व क़ारिब हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो बआसानी यहाँ से तशरीफ़ ले आएंगे और वो शरीक इसमें हो जाएंगे। अब क्या वक्त ऐसा आ गया है कि हमारी सियासत किस नहज पर पहुँच गई है कि आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। जो साथ खाते पीते थे, उठते बैठते थे, जिन्होंने साथ काम किया है, वो इस हद तक फिर बात चली जाती है जो कि सियासत में नहीं होनी चाहिए। नो रिटर्न तक नहीं आना चाहिए किसी को भी। और एक ख़बर बानी मुत्तहदा की भी सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले चूँकि नो रिटर्न की बात हो रही है कि इस हद तक नहीं आना चाहिए, आज की एक मैं ख़बर दूँ आपको कि साबिक चीफ़ जस्टिस, अभी हाल ही के बल्कि चीफ़ जस्टिस थे, अब साबिक हो गए हैं, कादी फ़ाइज़ ईसा, और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला हुआ है लंदन में। और गालिब इम्कान ये है कि वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने किया होगा, क्योंकि वो मियाँ साहब के हवाले से भी बड़ा उन्होंने वहाँ ज़ोर लगाया है। जिस तरह का इस्तकबाल उनका किया, जिस तरह के नारेबाजी की गई, जिस तरह जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जिस जहाज़ में थे उसमें भी उन पर जुमलेबाजियाँ की गई हैं। वहाँ वो गए तो उनका वहाँ भी पीछा किया जा रहा था, और हमला भी उसी सिलसिले की कड़ी हो सकता है। और हुकूमत ने भी कहा है कि जनाब जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, अगर वो पाकिस्तानी हैं तो उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे, पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे, और ये कार्रवाई फौरी होगी। सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं, उन तमाम को बगौर देखा जा रहा है। अब देखिए ना, ये सियासत किस हद तक और किस तरह की हो गई है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, अपने ही लोगों को बर्दाश्त करने को। देखिए, सियासत एक अलग चीज़ है, किसी से अगर इख्तिलाफ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका पीछा करेंगे आप, उसकी तज़लील करेंगे आप, उस पर टॉन्ट करेंगे आप, उसके घर से निकलने नहीं देंगे आप, उसको मारने के दर पे होंगे आप। ये सियासत नहीं है। ये किस जगह हम लोग आकर खड़े हो गए हैं। और जब से इमरान खान की एंट्री हुई है सियासत में, और बिलखुसूस 2011 के बाद से, अब इस तरह, हाँ, उनके अपने लोग कह रहे हैं। शेर अब्दुल मरवत ने कहा कि यार मैं करीब से गुजरते हुए ख्वाजा आसिफ से हाथ मिला लिया था तो मेरी वो माँ बहन की है ट्विटर पर। तो ये ट्विटर वाले जो बैठे हुए ना, जिनके बारे में, जो ख़ासतौर मुल्क के बारे में, मुल्क के ख़िलाफ़ जो बात करते हैं, डिजिटल दहशतगर्द इन्हें कहा जाता है, इनको सोचना चाहिए। और इनके हवाले से फवाद चौधरी ने भी कुछ कहा है, वो आगे चलकर मैं बयान करता हूँ। लेकिन इस हद तक नहीं आना चाहिए, इस हद तक सियासी इख्तलाफ को नफ़रतों में, और इस हद तक आगे नहीं हमें जाना चाहिए कि जहाँ से वापसी हो ना सके। हम एक दूसरे से खैरियत नहीं पूछ सकते, हम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने से भी चले गए हैं। ये क्या फिर सियासत है यार? लानत भेजें फिर ऐसी सियासत पर कि हमारे दरमियान इतनी तकसीम हो जाए, इसका नाम हमने सियासत रखा हुआ है। क्या फ़ायदा हो रहा है इस सियासत से फिर हमें? अच्छा जी, जियो बड़ा पाकिस्तान का टेलीविज़न चैनल भी है, जंग अखबार सबसे बड़ा अखबार है उर्दू का पाकिस्तान का। लंदन में मुकीम एमकेएम के बानी से मुर्तज़ा अली शाह ने इंटरव्यू एक किया, और उसमें बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू, क्योंकि वो ख़बरों में बड़ी है इस वक्त, ख़ासतौर पर ट्विटर पर बड़ा ट्रेंडिंग कर रहा है, जिसमें उनसे पूछा मुर्तज़ा अली शाह ने वही ख़बर कि जो जंग ने ही शाया की थी, जिसमें मैंने प्रोग्राम भी किया था, कि जनाब आपकी बेटी अफ़ज़ा अल्ताफ़ अब तो ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट कर ली है, पढ़ी लिखी हैं, तो वो अब सियासत में आ रही हैं, ख़ास तौर पर कराची जा रही हैं, और वो एमकेएम, आप वाली एमकेएम संभालेंगी या किसी और पार्टी में शामिल होंगी, या नए सिरे से सियासत का आगाज़ होगा, क्या है? ये सवाल उन्होंने उनके सामने पूछा। तो उस पर उन्होंने, बानी मुत्तहदा ने ये कहा कि सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा कि जी जनाब, ये देख लीजिए कि हम मौरूसियत के ख़िलाफ़ हैं। मौरूसी सियासत की अगर मैं सारी ज़िंदगी ख़िलाफ़ रहा हूँ तो मैं कैसे हिमायत कर सकता हूँ कि मैं नहीं तो मेरी बेटी, वो नहीं तो फिर उसका बेटा बेटी, इस तरह चलता रहे। नवाज़ लीग या पीपल्स पार्टी में तो आप देखते ही हो ही रहा है। हमारे यहाँ ऐसा, उन्होंने कहा जी हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है, मेरी सोच ऐसी नहीं है। लेकिन
ایک بات انہوں نے کی جس میں خبریت ہے، یہ خبر تو تردید تو پہلے بھی کر دی تھی انہوں نے کہا ہاں اگر وہ چاہتی ہیں افزا تو وہ یہاں یعنی کہ برطانیہ میں سیاست کر سکتی ہیں اگر وہ چاہیں تو، یعنی برطانیہ میں سیاست کی ان کو اجازت ہے، لیکن پاکستان میں اور ایم کیو ایم کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ہرگز ان کو اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ یہ میرا جو نظریہ ہے، میرا جو فلسفہ ہے وہ کہتے ہیں اس کے یہ خلاف ہے۔ اب پھر وہی بات آ گئی کہ جی اگر وہ خود بھی سیاست نہیں کرتے یہاں پر یا ان کو اجازت ملتی ہے نہیں ملتی وہ بات کی کہانی ہے، لیکن اگر وہ نہیں آتی، جو خبر اڑی تھی کہ جناب وہ آ جائیں گی تو جو خلا ہے یہاں پر پر ہو جائے گا، یا پھر ایک اور صاحب جو جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے لانچ ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں کراچی کے اور دیگر شہروں سے تعلق رکھنے والے، یا تو وہ اس خلا کو پورا کریں گے یا موجودہ جو یہاں پر آلریڈی سیاست کر رہے ہیں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، پی ٹی آئی اور دیگر لوگ، یا وہ اس خلا کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اصل مسئلہ کیا ہے کراچی کا؟ اصل مسئلہ ہے مسائل۔ دیکھیے مسائل اگر حل ہو جائیں تو پھر کیا ضرورت ہے پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم کی، پی ٹی آئی کی، جماعت اسلامی کی؟ کسی کی ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی نا۔ ہمیں اور آپ کو ان سیاسی جماعتوں کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کے مسائل، جتنے بھی آپ کو مسائل درپیش ہیں، وہ چاہے پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، یہ تمام ہم حل کر دیں گے۔ اس لیے تمام جو ان کی باتوں میں ظاہر ہے لوگ آتے ہیں جو ان کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں، وہ جاتے ہیں ان کو ووٹ دے دیتے ہیں، ان کے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کے ریلیوں میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے جناب، یہ تو چلے جاتے ہیں کوئی صوبائی اسمبلی میں، کوئی سینٹ میں، کوئی قومی اسمبلی میں، اور اس کے بعد یہ سب بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کو جب 5 سال پورے ہونے والے ہوتے ہیں تو پھر ان کو یاد آتا ہے کہ جی ہاں یار انہوں نے ووٹ لیے تھے تو دوبارہ ووٹ ہمیں لینا ہے، تو دوبارہ ہم جا کے ان کو وہی مسائل یاد کراتے ہیں۔ حالانکہ ہم تو مسائل بھولتے نہیں ہیں، ہم تو اسی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ یاد تو تب دلائیں کہ ہمارے مسائل حل ہو گئے ہیں، اور آپ بتائیں کہ جی دیکھیے 5 سال پہلے جب آپ نے ووٹ دیا تھا اس کے بعد دیکھ لیجیے میں نے دودھ شہد کی نہریں بہا دی ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے یہاں پر۔ اچھا آگے چلتے ہیں، اور اسی پہ بلکہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ کراچی میں اگر میں بات کرتا ہوں جب بھی کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کی بیٹیاں سیاست نہیں کرے گی تو ایم کیو ایم کا مستقبل کیا ہوگا، یا نئے جو صاحب آ رہے ہیں وہ پارٹی بنا رہے ہیں یا ایم کیو ایم کے ساتھ لے کر کے چلیں گے یا سارے اس میں شامل ہو جائیں گے، یہ تو پھر وہ ہے نا، میں آگے چل کے اس پہ بھی داستان سناتا ہوں آپ کو۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی بات چلیں کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سینئر رہنما ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے، بڑا مد و جزر دیکھا ہے انہوں نے، میئر بنایا گیا تھا 87 میں ان کو، اس زمانے میں میئر رہے گی، اس کے بعد پھر ظاہر اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی، پھر قومی اسمبلی، وزارتیں اور سب کچھ انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ گزشتہ 40-45 سال سے مسلسل پارلیمان میں موجود ہیں وہ، اور اب بھی موجود ہیں۔ انہوں نے ایک کراچی میں جب خطاب کر رہے تھے وہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو ہدف تنقید بنایا اور کہا، اور بلکہ میں حملہ کہوں گا، انہوں نے پیپلز پارٹی والوں کو کہا کہ جی آپ لوگوں نے بہت جائیدادیں بنا لیں دبئی اور امریکہ میں، اب تو اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اب تو کچھ احساس کریں کہ آپ نے کام بھی لوگوں کے لیے کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی والوں کو انہوں نے آئینہ دکھایا کہ جی آپ نے اتنی دبئی میں، امریکہ میں جائیدادیں بنا لی ہیں، اب تو خدا کا خوف کر لیں، اب تو احساس کر لیں، اب تو ذمہ داری کا مظاہرہ کر لیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بات یہ ہے، یہی باتیں جو یہ جب اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، پلٹ کر لوگ ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے کیا کیا، وہ چاہے پیپلز پارٹی کا بندہ ہو یا ایم کیو ایم کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، جس کا بھی لوگ پھر سامنے سب سوال کرنے لگے ہیں، لیکن آپ نے جو بات کی وہ درست ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی اگر کام نہیں کر رہی تو محاسبہ ہونا چاہیے، ان کے خلاف آئیں سڑکوں پر، بات کریں۔ آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس طرح کی بات ہوگی، کب کے الیکٹرک کے مسئلے پر باقاعدہ باہر آ کے دھرنا دے کے بیٹھ جائیں آپ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، پیپلز پارٹی والوں نے دبئی، امریکہ اور پتہ نہیں کہاں جائیدادیں بنائی ہیں، پھر آپ کے لوگوں پر بھی اس طرح کے الزامات ہیں کہ آپ کے لوگوں نے بھی دبئی، امریکہ، برطانیہ اور پتہ نہیں کہاں پی ٹی آئی والے بھی اس طرح کی بات ہے، نواز شریف صاحب کی اپنی جائیدادیں، ان کے اپنے لوگوں کی جائیدادیں، سارے سیاستدان ہی اس حمام میں سبھی ایسے ہیں، لیکن سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ اور یہ بات جو آپ نے کی کہ ذمہ داری کا احساس کریں، اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، یہ بالکل درست ہے۔ چوتھی گورنمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے کچھ حد تک کام ہوا ہے لیکن بہت سارے کام کرنے کو ہیں جو پیپلز پارٹی نے بھی کرنے ہیں جو کہ نہیں کیے ہیں، اور اس طرح آپ کی طرف بھی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح پی ٹی آئی کی حکومت میں آپ شامل تھے، پی ٹی آئی نے کراچی کے لیے کیا کیا؟ 1100 ارب کا آپ کو بتا کر لولی پاپ دے کے نکل کے بچ کے وہ، اور کچھ بھی نہیں کیا۔ خان صاحب آ جائیں گے جی، خان صاحب صبح آئیں گے جی، خان صاحب نے جہاں لے آئے ہیں اس ملک کو۔ اچھا چلیں، خان صاحب سے یاد آیا مجھے،
کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت نے 11 ووٹ خرید لیے تھے. اب اندازہ کریں 26 میں آئینی ترمیم منظور ہو گئی ہے اور فضل الرحمان صاحب انکشاف کر رہے ہیں کہ حکومت نے 11 ووٹ خرید لیے تھے. ہم نہ دیتے ووٹ تو انہوں نے تو اپنی تیاری پوری کی ہوئی تھی، تو بعد نخواستہ ہمیں ووٹ دینا پڑا، لیکن پھر بھی ہم نے بہت ساری چیزیں نکلوا دیں جو وہ اس ترمیم کے ذریعے منظور کرانا چاہتے تھے، جس سے بہت نقصان ہو جاتا. تو بہاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بی بی سی کو جو انٹرویو دیا تھا اس میں بھی یہ کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر بھی ہمارے پاس نمبرز پورے تھے، جس پر میں نے تاج حیدر صاحب سے، نثار کھوڑو صاحب سے، دیگر لوگوں سے آن کیمرہ اس تمام سوالات میں نے ان کے سامنے رکھے تھے اور پوچھا تھا کہ جناب بتائیے مولانا فضل الرحمان کے بغیر کس طرح ووٹ پورے تھے. تو وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے، نہیں نہیں ایسی بات نہیں، وہ نہیں، فلاں نہیں، ضمیر جاگ جاتا فلاں. جس طرح آپ کے دور حکومت 15 لوگوں کا ضمیر جاگ گیا تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور سینٹ میں جو تبدیلیاں آپ لے کر کے آئے تھے. اب پھر 11 ووٹ آپ نے خریدے ہوئے تھے حکمران جماعت نے، اور باہر آ کر آپ جمہوریت پسند بن جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا کس پر دباؤ تھا. نہیں نہیں ہو نہیں سکتا، جھوٹ بول رہا ہے، ثبوت دیں. کیا ثبوت دیں؟ اچھا کراچی میرے شہر کی بہت ساری چیزیں رہ گئیں، چلے اگلے بلاگ میں انشاءاللہ اس پر ہم بات کرتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. مولانا